بولا ایسا نہیں ہوا بھائی؟ بولے نہیں، بات کیا ہے کہ آپ سنی مسلمان ہیں تو آپ سے بڑھ کے سنی مسلمان ہوں. میں کہیں کو اس لیے کہ اب تک سن کے مسلمان. کون سا مسلمان ہوں؟ سن کے مسلمان. میرے بھائیوں بتائیے آج دنیا کے لیے ہم کون سی چیز نہیں سیکھ رہے؟ آج بتا دیجیے. آج ہمارے بوڑھے بڑے بزرگ ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے گھر میں انٹرنیٹ آیا نہیں سیکھے ہم لوگ؟ فیس بک آیا نہیں سیکھے ہم لوگ؟ ہمارے پاس واٹس ایپ آیا نہیں سیکھے ہم لوگ؟ ہمارے گھر میں کار آئی کیا ہم نے کار نہیں سیکھا؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے کہ ہم وقت نہیں نکالتے اور ہم علماء کے پاس نہیں پہنچتے؟ آج ہم پوچھتے ہیں کہ سب ایکسپرٹ کون ہے بھائی؟ نظام آباد میں ایکسپرٹ کون ہے؟ سرجن کون ہے؟ اسپیشلسٹ کون ہے؟ سب پہنچیے علماء کرام کے پاس. اور یاد رکھیے گا کہ حج اسلام کی بنیادوں میں سے کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں. اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا، بخاری شریف ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت وحج بیت اللہ. تو یہ اسلام کی بنیادوں میں سے کوئی چھوٹا موٹا نہیں کہ آپ ان سے پوچھ لیا ان سے پوچھ لیا، ایسا بول دیا ایسا کر لیے، ایسا بول دیا ویسا کر لیے. نہیں، ماہرین الحمدللہ آپ کے یہاں آپ کے شہر میں بھی بزرگ علماء کرام ہیں، ان سے رجوع کریے، پوچھیے. اور تربیت، جیسا کہ میں نے کہا کہ سیکھنے سکھانے کا ایک مزاج بنائی، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بنائی، تربیت کا مزاج بنائی. اور حجت کرام ہمارا ایک پورا سفر ہے. اس پورے سفر کے لیے دو چیزیں انشاءاللہ العزیز ابھی ہماری بورڈ پہ کلاس ہوگی، تربیت کا مرحلہ جو ہے آگے رواں ہوگا. الحمدللہ ہمارے تربیت کا جو مرحلہ ہے کافی چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ وہ چیزیں، کچھ وہ تجربات آپ کے سامنے آ جائیں جو آپ کے سفر میں، آپ کے حج میں، آپ کے عمرے میں، آپ کے زیارت مدینہ منورہ کے قیام میں آپ کے لیے مفید، آپ کے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ قیمتی ثابت ہو. سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ حاجی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. سارے مسائل کا حل ہے دو چیزیں، صرف دو کام کریے، زیادہ نہیں. آپ یہ مت بولیے کہ لوگوں کن کو بلا لیا حیدرآباد سے، میں خالی کام بول رہے، کام بول، زیادہ کام نہیں بولنا ہے تھا، صرف دو کام بولنا. کتنے؟ صرف دو چیزیں. اور وہ بھی کام بولے تو بھی بڑی لمبی چوڑی نہیں ہے، صرف دو لفظ ہیں. صرف دو لفظ یاد رکھ لیجئے، کام ختم ہے حاجی کا. پہلی چیز ہے حاجی کی صحت. پہلی فرسٹ پریارٹی، فنڈامنٹل ایک پوائنٹ ہے صحت. آپ جتنے ہیلتھی ہیں اتنا آپ کا حج ہیلتھی ہے. جتنا آپ صحت مند ہیں آپ کے سارے اعمال آسان ہیں. آپ اپنے آپ کو فٹ کر کے گئے، حج کمیٹی سے شکایت نہیں، گروپ والے سے شکایت نہیں، وہاں پہ سعودی گورنمنٹ سے کسی سے شکایت. حاجی فزیکل فٹ نہیں ہے تو شکایت گھر والوں سے شروع ہوتی، شکایت اطراف کے لوگوں سے شروع ہوتی. اور مسئلے کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو لڑنا شروع کرے گا، ہر تھوڑی دیر کو مسائل شروع ہو جائیں. تو اس لیے پہلے سے صحت اپنی بنائیے، اور جتنی صحت ہوگی حجاج کرام اتنا حج آسان. اور دراصل حج نام ہے مشقت کا، حج نام ہے اپنے آپ کو قربان کرنے کا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ نماز آدمی ہے، کہیں جانے کی ضرورت ہے کیا؟ میرے محلے کے بازو مسجد ہے، میرے گھر کے بازو مسجد ہے، محلے کی وہاں جا کے نماز پڑھ لوں گا، ختم. میرے کو ضروری نہیں ہے کہ صاحب میرا گھر نانا نگر میں ہے، میں چھوڑ کے جو ہے مہدی پٹنم جاؤں. ضروری ہے نماز کے لیے؟ ضروری نہیں ہے، میں اپنے محلے میں. اور اسی طریقے سے روزہ آیا کا وقت آیا، رمضان آیا، میں اپنے گھر میں افطار کروں گا، گھر میں سحری کروں گا. ضروری نہیں ہے کہ صاحب وہ جو چار مینار جا کے افطار کرو، چار مینار جا کے سحری کرو. لیکن حج جب تک آپ اپنے گھر نہیں چھوڑیں گے، جب تک آپ اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑیں گے، حج ہونے والا نہیں. اپنے لباس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، حج ہونے والا. تو یاد رکھیے کہ صحت بنائیں. دوسری چیز ہے تربیت. اور تربیت فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، دعائیں ہیں، اور ہر مقام کا فضیلت، ہر مقام کی خصوصیت الگ ہے. لیکن حاجی کیا کر رہا؟ ہر جگہ 2 رکعت نفل نماز پڑھا، یہاں 2 رکعت نفل نماز، وہاں 2 رکعت نفل نماز. تو حج 2 رکعت نفل نماز کا نام نہیں ہے. ابھی انشاءاللہ کعبے کا ایک ماڈل آئے گا آپ کے سامنے، آپ خود بولیں گے کہ صاحب کیا اللہ کے گھر کی خوبی ہے کہ صاحب ہر چیز کا مقام اور مرتبہ
الگ ہے. لیکن حاجی کیا کر رہا؟ ہر جگہ 2 رکعت نفل نماز پڑھا. تو اس لیے کہ آپ کی صحت ساتھ نہیں دیتی لیکن تربیت ہے، تو آپ کی یہ صحت کی کمی تربیت کا پورا ہونے سے کمپنسیٹ ہو جائے گا. لیکن ایک حاجی صحت مند ہے لیکن اس کی تربیت بالکل نہیں ہے، یہ صحت اس کے لیے بعض دفعہ نقصان دہ بن جائے. اور میں عام طور پہ اپنا خود واقعہ سناتا ہوں کہ جب ہم حج میں تھے 2009 میں، تو حج کمیٹی آف انڈیا نے پہلی مرتبہ، آپ کو یاد ہوگا یہ حضرات تو ماشاءاللہ 20-22 سال سے کام کر رہے ہیں، بندہ 15 سال سے 16 سال سے کام کر رہا ہے. تو 2009 کا حج پہلا حج ہے ہندوستان کی تاریخ میں کہ انڈین حج کمیٹی نے 1.5 لاکھ لوگوں کے لیے پہلی مرتبہ حج کے 5 دن کے کھانے کا انتظام کیا تھا. ورنہ اس سے پہلے پھر اس کے بعد بھی پھر نہیں ہوا. ایک ہی مرتبہ ہوا، وہ بھی فلاپ ہو گیا، ختم کر دیا اس کو، کہ حاجیوں کو، حج کمیٹی سے جانے والے حاجیوں کو 5 دن کے لیے کھانے کا انتظام وہ لوگ اپنی ذمہ داری لے لی. اور ہر حاجی سے کتنے پیسے لیے؟ 260 ریال لی 5 دن کے کھانے کے لیے. اب ہوا کیا کہ حج کے 5 دن کے کھانے کے لیے ہم کو انتظام حج کمیٹی کو دے دیے، ہم فری ہو گئے. اب کھانا حج کمیٹی والے ہم کو لا کے دیں گے، ہم انتظار میں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب 40 لاکھ لوگ ہیں، کھانا پہنچنا ہے مکے سے مینا، تو ٹائم لگے گا، کبھی 1 گھنٹہ کبھی 2 گھنٹہ لیٹ ہو رہا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حاجی جو ہے کھانے کے لیے اتنا لڑا کہ اللہ اکبر، کہ حاجی وہ معلم آ کے رات میں سارے حاجیوں کو اٹھا کے پورے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے وقت تھا، عرفات کا دن ہے، حاجی جو ہے پورے لائن میں ٹھہرے ہوئے. ایک حاجی جو ہے 200-300 لوگوں کی لائن لگی ہوئی، ہم بھی لائن میں ہوں، میں بھی لائن میں لگا ہوا ہوں کہ کھانا ہم کو لینا ہے. پھر اس کے بعد ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں تو ایک نوجوان جو ہے لائن توڑ کے بیچ میں سے گھس گیا. ایک بڑے حاجی صاحب تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی. انہوں بولے بیٹا ہم لوگ بھی جانتے ہیں بھائی عرفات کا دن ہے، قیمتی وقت ہے، لیکن کھانا بھی ضروری ہے. یہ لوگ کھانا ہم کو ابھی اس وقت بانٹ رہے ہیں، بھائی آپ لائن میں آ جاؤ، ہم بھی ٹھہرے ہوئے، ہمارا بھی ٹائم جا رہا، آپ بھی لائن میں آ جاؤ. اب آپ لائن توڑو گے دوسرے لوگ بھی لائن توڑ دیں گے، آپ کیوں میں آؤ؟ تو وہ نوجوان بولا بوڑھے میاں خاموش بیٹھو. کیا بول رہا ہے صاحب؟ بوڑھے میاں خاموش بیٹھو. اب یہ بڑے حضرت بولے بیٹا میں آپ کو ادب کی بات، سلیقے کی بات بول رہا ہوں اور تم میرے کو بوڑھے میاں بول رہے. تو وہ نوجوان بولا بوڑھے میاں تھوڑے لفظ، پورے لوگ خاموش بیٹھے، تم کہیں کو ٹٹر کر رہی تھی، آپ کہیں کو پیٹ میں درد ہو رہا، خاموش بیٹھو. اب دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے، بولے حضرت جو بولے صحیح بولے، آ جاؤ. تو نوجوان بول رہا بڑے میاں تم نہیں سمجھتے میں کہاں کا رہنے والا ہوں. بولے تم کو پتا نہیں معلوم، تم کو نہیں معلوم اپن کہاں کا رہنے والا ہے، اپن ممبئی کا رہنے والا ہے. اور تم کو نہیں معلوم شاید کہ حج کو آنے سے پہلے کتنے مرڈر کرا ہے ہم ممبئی میں. ایک مرڈر تمہارا عرفات میں بھی کر دے گا ہم. ایسا کہاں کرے گا حاجی مرڈر؟ کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا کہ آپ صحت مند ہیں نا، آپ اس لیے کریں گے کہ آپ طاقتور ہیں. ایک آپ کے سامنے ایک کمزور ایک بوڑھا ہے، اور آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہے ہماری. ورنہ تو اگر ہماری تربیت ہوتی تو حاجی کیا کہتا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم نے گناہ کیا. اے اللہ، حضرت آدم حضرت حوا کی دعا ہے، کہاں کی؟ عرفات کی دعا. تو تربیت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے حجاج کرام. تو تربیت اتنی حاصل کر کے جائیے کہ وہاں جا کر کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. حاجی جو ہے یہاں سے کچھ بھی، بعض دفعہ ہم لوگ ہاف نالج ہوتے، تھوڑا سا کچھ مسائل میں ڈاؤٹ ہوتا، وہاں جا کے پوچھ رہے ہیں تو وہاں کے جو علماء ہیں، وہاں کے جو اسکالر ہیں، وہاں پہ حرم میں بھی جو ہے استفتاء بول کے لکھا ہوا ہے، فون اٹھائیے اور پوچھ لیجئے. یا پھر ایک حرم میں خود درس قرآن وغیرہ ہوتے ہیں مغرب کے بعد، فجر کے بعد، عشاء کے بعد. مولانا مکی صاحب، مولانا خیر محمد مکی، ان کو چھوڑ کر بقیہ جو علماء ہیں وہ تقریباً غیر حنفی ہیں، شافعی ہیں، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی. اب ہم جا کے مسئلہ پوچھتے حضرت میں ایسا کرا کیا ہوتا؟ انہوں بولتے کچھ نہیں ہوتا، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، جائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کریے. اب حاجی بولتا ارے ہمارے پاس مولانا ایسا بولے، انہوں ایسا بول رہے. ایسا غلط نہیں بتائے ہمارے علماء. مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اعتبار سے، اور یہ بات بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ فقہ حنفی امام صاحب کی اپنی بنائی ہوئی فقہ نہیں ہے. فقہ حنفی بھی قرآن اور حدیث پہ بیس کر کے، امام صاحب اپنی بات نہیں بولتے، اللہ کے رسول کے بول کو سمجھ کر انہوں نے مسئلہ لکھا ہے. تو فقہ حنفی کے اعتبار سے مسئلہ الگ ہے.
اور وہاں ہم کو مسائل سے ناواقفیت ہوتی ہے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، حجاج کرام، حاجی جو ہے مسائل سے ناواقف ہیں، چیزوں سے ناواقف ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، تو حاجی جو ہے جا کے کس سے پوچھے؟ حاجی کو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے انڈیا میں جو ہے پولیس کا جو ڈریس پہنتے تھے نا، وہ پولیس والا ڈریس، وہ پولیس ڈریس دیکھ لے کہ اس کو پوچھتے ہم لوگ. وہ عربی بولتا، ہم لوگ اردو بولتے ہیں، اس کو ہماری نہیں سمجھ میں آتی. یہی ظہر ہوگی، پھر یہی دہرانا. لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حضرات گرامی، ہم لوگوں کا جو اللہ کے گھر سے کیا انتظام ہے، بہترین انتظام. اپنی زندگی میں کبھی بنگلہ دیش میں نہیں دیکھا. اس کے دوست کا فون آیا، بلکہ اس کے دوست کو یہ فون کرا، بولا دیکھ بھائی، اگر تیرے کو کبھی حج کرنا ہے تو کہیں بھی مت کر، مکے میں آ کے حج کر. تو اتنی اچھی سروسز ہیں یار. کیا عطا فرمائے، اس کی برکتیں ہماری اولاد میں، نسلوں کی نسلوں میں اللہ جاری فرمائے. حضرات گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کعبۃ اللہ چوکور ہے، اور کعبۃ اللہ کی بہت خصوصیات ہیں، بہت خوبیاں ہیں. میں صرف 2-3 خوبیاں، وہ بھی قرآن اور حدیث کے حوالے سے، اگر آپ چاہیں تفصیل سے پڑھنا تو بندے کی کتاب ہے، وہ لے لیجیے. اس میں ہم نے حوالے اور ریفرنس کے ساتھ لکھا ہے. میں صرف مختصر عرض کر رہا ہوں. کعبۃ اللہ اس دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے. قرآن میں 4 پارے میں، ان اول بیت، پہلا گھر ہے اللہ کا دنیا میں. کچھ نہیں تھا، پہلے اللہ نے کعبہ بنایا. دوسری چیز ہے ساری دنیا کا قبلہ ہے، ساری دنیا کا. کوئی بھی علاقے میں کسی بھی جگہ رہے وہ قبلہ ہے. اور تیسری خوبی یہ ہے کہ دنیا میں اگر طواف ہوتا ہے تو دنیا میں صرف کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا ہے، کسی اور چیز کا طواف نہیں ہوتا. جو قبلہ ہو سکتا ہے، ہم مسجد جائیں، ایک آدمی ادھر نماز پڑھ رہا، ایک آدمی ادھر نماز پڑھ رہا، پکڑ کے پلٹا دیتے، بولتے نہیں بھائی قبلہ ادھر نہیں ہے، ادھر ہے. تو قبلہ ہم کو سمجھ میں آیا، لیکن طواف دوسری جگہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، صرف اللہ کے گھر کی خوبی ہے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے گھر ہی کا طواف کرنا. اور چوتھی خوبی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر پہ اپنے 120 رحمتیں ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ پہ اتارتے. کتنی رحمتیں؟ ایک مل گئی تو کافی تھا صاحب، 120 ہیں. اور جس میں سے 60 طواف کرنے والے کو، 40 نماز پڑھنے والے کو، 20 اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ حج بھی اسی سے ہوتا ہے، تو پھر اتنی باتیں کیوں اللہ نے رکھی کعبے میں؟ تو ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اوپر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور یہ 7واں آسمان. 7ویں آسمان پہ بالکل اسی کے سیدھ میں، اسی کے اللہ نے بنائے گھر بیت معمور. اور قرآن میں اللہ نے اس کی قسم کھائی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ. قسم ہے بیت معمور. اب مفسرین کرام نے فرمایا کیوں قسم کھائی؟ اس کی عظمت کی وجہ سے. عظمت کیا ہے؟ عظمت یہ ہے کہ یہ بیت معمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اور صبح فجر میں 70,000 فرشتے آئیں گے
مغرب تک طواف کریں گے اور مغرب میں 70,000 فرشتے طواف کے لیے آئیں گے، فجر تک کریں گے، اور ایک فرشتہ ایک مرتبہ آئے گا پھر قیامت تک نہیں آئے گا۔ یہ خوبی اور یہ خصوصیت ہے۔ لیکن یہاں کعبۃ اللہ پہ کوئی لمیٹیشن، کوئی بانڈ، کوئی پابندی نہیں ہے کیا؟ ہاں فرشتوں کے لیے ہے کہ ایک ہی مرتبہ آئے پھر قیامت تک نہیں آئے گا، لیکن ہمارے لیے کوئی پابندی۔ اور دوسری چیز یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جب ایک دن میں 1,40,000 فرشتے طواف کر رہے ہیں تو اللہ کو میرے طواف، میرے حج کی ضرورت ہو گیا۔ 6 ذرہ آگے ہم بڑھتے مقام ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم تو حجاج کرام کتنے مقامات ہوں گے؟ 16۔ یہ 16 مقامات ہیں جو حاجی کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ کیا حاجی صاحب؟ بہت بڑا کام ہو جا رہا ہے نا، کام پہ کام دیتے چلے جاتے نہیں، دے کے جا نہیں رہا ہوں، ساتھ میں انشاءاللہ ابھی ہمارا ایک کعبۃ اللہ کا ایک ماڈل ہے، وہ کلر ہم نے پکچر بنایا ہے اس کا، وہ آپ ساتھ میں رکھیے گا تو انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ 16 مقامات ہیں تو 16 کا حکم ہر ایک کا الگ ہے، ہر ایک کا حکم الگ۔ حجر اسود آپ بوسہ دیجیے، اس کو کسی چیز سے ٹچ کریے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہاتھ سے اشارہ کریے۔ اس کے بعد رکن حجر اسود یہیں سے طواف شروع کرنا ہے۔ اس کے آگے آپ بڑے ملتزم، جہاں اپنا سینہ، اپنی پیشانی، اپنے آپ سے مقام ابراہیم دیکھنے کی چیز ہے۔ حاجی ستاتے جب پیپر میں دے کے نہیں ستایا تھا، زمین پہ قبضہ کرتے جب پیپر میں دے کے قبضہ نہیں کرا، حج کو جاتے جب پیپر میں لکھے ایک اشتہار دے دینا، مفتی آصف حج کو جا رہا ہے، کسی کی بھی کچھ بھی کرا ہے تو سب معاف کر دو۔ پیپر میں کیوں دیں گے بھائی؟ اس سے ہم بات بنائیں گے تب بات بنے گی۔ حضرات گرامی، بہرحال انتظامی اعتبار سے آپ کے نصیر الدین صاحب اور آپ کے ذمہ دار حضرات کا نام بتائیں گے۔ میں لاجسٹک انتظامی چیزوں میں نہیں جا، میں صرف آپ کو دینی تربیت اور حج کے اس سفر میں وہ چیزیں جو ہم کو کارآمد ہوگی۔ حضرات گرامی، ہم حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ہماری پہلی منزل گھر ہے۔ آپ کوشش کریے کہ آپ اپنے گھر پہ ایک دینی ماحول بنائیں۔ دعوت کا ماحول تو خود بخود بن ہی جاتا ہے، آپ کوشش کیا کریے اس کو دینی ماحول میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوتے تھے تو اپنے جو متعلقین ہیں ان کے لیے دعا دے کے جاتے تھے۔ اب حاجی جب گھر سے روانہ ہوگا تو کیا دعا؟ حاجی کی دعا گھر سے نکلنے سے لے کے شروع قبول ہونا، تو آپ دعا دے کے جائیے۔ آپ دعا کریں اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ددیال، ننیال، سسرال، رشتے دار، سب کے لیے دعا۔ کون کرے گا؟ حاجی دعا۔ حضرت ٹرینر بھی رہا پورے اسٹیٹ کا، تو حج کمیٹی، سینٹرل حج کمیٹی ہر حاجی کے سوٹ کیس کو انشورنس کرواتی ہے، اور آپ کا سوٹ کیس گم گیا تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ کا صرف ٹیگ ہوتا ہے نا، ٹیگ، وہ ٹیگ آپ کے پاس رہے گا، حج ہونے کے 8 مہینے تک آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ ایسا پریشان کیوں؟ اس کا نقشہ ہمارے سامنے آیا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ بولائی، البتہ طواف کرتے حج میں جائیں گے تو وہاں موقع بالکل نہیں ملے گا۔ تو ایسی صورت میں ہمارے لیے حکم اور مسئلہ یہ ہے کہ پورے حرم میں آپ کہیں بھی چاہیں 2 رکعت نماز، کیا نام ہے؟ واجب طواف۔ 2 رکعت نماز کیا ہے؟ واجب طواف ادا کری، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا مستحب ہیں۔ اور دعائیں ہیں جو آپ چاہیں اللہ سے مانگیے، مانگتے رہیے، سب صحیح مکمل ہو جائے گی۔ مروہ سے آپ باہر نکلیے، وہاں حجامت خانے آپ کو ملیں گے، مرد حاجی اپنے پورے سر کے بالوں کو مڑوا دے گا، خواتین اپنے سر کے بالوں کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک ایک بال پکڑیں گے اور کٹ کریں گے اور وہیں پھینک دیں گے۔ صحیح بولا نہیں تھا؟ جی کر رہے ہیں ایسا ہم لوگ، آپ جا کے دیکھ لیجیے۔ مروہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تلوے پہ اتنے بال لگے ہوئے۔ ہمارے لیے خواتین کیا کریں؟ بال کاٹو بولے نہیں، کاٹ دی، پھینک دی، ختم۔ ہمارے گھر میں میرا بیٹا حجامت بنا کے آیا، بیڈ روم میں گھس گیا، چل پورے بالا ہو جائے۔ ہمارے گھر میں آیا تو باہر، اللہ کے گھر میں ارے بھائی کہاں ہے ان چیزوں کا احترام؟ باقی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ وہاں بات۔ اور دوسری جگہ ہے مینا، اور تیسری جگہ ہے عرفات، چوتھی جگہ ہے
اور حاجی جو جاتا ہے مکہ سے مینا نمبر 1، مینا سے عرفات نمبر، عرفات سے مزدلفہ نمبر، مزدلفہ سے مینا، پھر یہ جمرات جائے گا حاجی جو مینا کے اندر ہی رہے گا، لیکن پھر مینا سے نکلے گا تو طواف زیارت 5، طواف زیارت صفا مروہ کی صحیح کرا واپس مینا 6، پھر لاسٹ پورا حج کر کے 7۔ اور جو مقامات ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہیں، مکہ میں کعبۃ اللہ ہے، صفا مروہ ہے، ہماری بلڈنگ ہے، اور مینا میں مسجد خیف ہے، 3 جمرے ہیں، شیطان ہے، کیا عیسیٰ کتنے شیطان ہیں؟ بقیہ کہاں ہیں؟ بھائی صاحب 3 بھی ہے شیطانہ، اور اس کے اندر بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ حاجیاں جو ہے بولتے ہیں مفتی صاحب یہ چھوٹا ہے کہتے ہیں، اس کے بعد منزلہ ہے کہتے ہیں، اور اس کے بعد تو ایک 2005 میں، دوسرا 2010 میں پیدا ہوا، اب جیسا ہندوستان میں پیدا ہو گیا نا، اشارہ کر رہا ہوں خالی، ایک 2005 میں پیدا ہوا، دوسرا 2010 میں، تیسرا 2000، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے ایسا۔ شیطان بہکانے کے لیے جو کوشش کرا، پہلی بار آیا، دوسری بار آیا، تیسری، اس حیثیت سے ہے، اس کے بہکاوے کے اعتبار سے۔ بہرحال مینا میں مسجد خیف ہے، اور عرفات میں جبل رحمت ہے، مسجد نمرہ ہے، مزدلفہ میں جو مسجد ہے اس کا نام مسجد مشعر حرام۔ اور یہ جو آپ جا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب حضرات گرامی ٹرانسپورٹ بھی ہمارے سامنے ہے، مکہ سے ہم مینا کیسے جائیں گے؟ بس سے جائیں گے۔ البتہ مینا، عرفات، مزدلفہ ہمارے لیے بس بھی ہے اور پلس ٹرین بھی، دونوں سہولت ہے، وہ سب مینجمنٹ ہے، یہ حضرات بتائیں۔ اب مسئلہ یاد رکھیے، 2-3 مسئلے اہم ہیں۔ حجاج کرام 3 فرض 6 واجب ہے نا، 6 نہیں کرنا، صرف 5 واجب کو کرنا ہے، 3 فرض اور 5 واجب کو ان مقامات پہ ادا کرنا ہے۔ ابھی کب؟ 8 سے لے کے 12 تک۔ تو ایسی صورت میں حاجی 8 ذی الحجہ کو کیا کرے گا؟ آپ کو ایک بہترین نسخہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر دن 24 گھنٹے کا 24 آورز، کتنے گھنٹے؟ ہاں 24 گھنٹے کا پلان بنائیں۔ کتنے گھنٹے کا ہی سب؟ اور مسئلہ بھی بتا دوں آپ کو میں کہ شرعی اعتبار سے عام طور پہ ہمارے پاس دن کب شروع ہوتا ہے؟ مغرب میں شروع ہوتا ہے صاحب۔ بس حیدرآباد میں بچے بولتے مفتی صاحب دن میں 12-1 بجے شروع ہوتا، پوری قوم سوری، اللہ معاف کرے میرے کو بھی، میرے نسل کو، ہماری نسلوں کو اللہ معاف کرے، پوری رات جگ رہے حیدرآباد، پوری رات جگ رہے، گلی ڈنڈا کھیل رہے، گلی میں گلی کر رہے، سو رہے کب تک؟ ماں باپ بس ہو گئے۔ میں جانتا ہوں ایسے ماں باپ ہیں، میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہیں، شادی کر دیے، بچہ بھی ہو گیا، رات میں سوتا، فجر کے وقت میں بالکل فجر کی اذان ہو رہی، آ کے سوئے گا، اٹھے گا 1 بجے 2 بجے، رو رہے، بیٹا بھی ہو گیا، بیٹی ہو گیا، اب تک نہیں سدھرا۔ جو اپنی قسمت نہیں جگائے گا دوسروں کیا قسمت جگائے؟ حضرات گرامی دن شروع ہوتا مانا ہوگا، اب اس کو نہیں جانا ہے کہیں بھی، نہ حرم جانا ہے نہ طواف، کچھ نہیں، اب اصل کام کیا ہے؟ ہاں مینا روانگی اصل۔ 8 تاریخ کی فجر پڑھ کے ہم نکلتے ہیں، مینا پہنچتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 8 تاریخ کا پورا دن ہو گیا۔ آرام بھی کر لیجئے، پھر فجر کی نماز ہم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق بھی شروع ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ حاجی ہے اب تکبیر تشریق، ہاں حاجی کو تکبیر تشریق بھی ہے، اب نماز کے بعد آپ تکبیر تشریق بھی 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تو 9 تاریخ کی فجر پڑھ کے حاجی عرفات روانہ ہوگا، عرفات پہنچ جائے گا تو ظہر اور عصر کی نماز ادا کرنا ہے، بڑا کام، پہلا کام، ظہر اور عصر ادا کری۔ ظہر اور عصر جیسے ہی ہم نے ادا کر لی، عرفات کا ایک بڑا کام، بڑا عمل ہم سے اللہ نے پورا کروا دیا۔ اب ہم کو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب یعنی مغرب ہونے تک ہم کو جو ہے دعاؤں میں مصروف رہنا ہے۔ کب تک مصروف رہنا ہے صاحب؟ غروب آفتاب تک۔
آپ مان لیجئے کہ آپ کو 1 گھنٹہ ملا، 2 گھنٹے ملے، 3 گھنٹے ملے، تو یہ آپ کی سعادت مندی ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سننا تھا میں، جو حج کیا وہ گرمی کے زمانے میں تھا، اور اس زمانے میں ظہر کی نماز 12:30 بجے ہوتی، اور مغرب کا وقت شروع ہوتا 7 بجے، جیسے ہمارے پاس بھی شروع ہوتا نا آج کل نماز، ہم لوگ بالکل 7 بجے پڑھیں۔ تو آپ دیکھیے کہ 12:30 سے لے کے 7 بجے تک کتنے گھنٹے ہیں؟ اب اس کے اندر اللہ کے رسول نے خطبے دیے، وہ وقت نکال دیجیے، اللہ کے رسول صحابہ سے بات کرے وہ نکال دیجیے۔ اور ایک لندن کے مفتی صاحب ہیں، ان کا حجۃ 8 ذی الحجہ حاجی مکہ سے مینا پہنچا، بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ حاجی کو ٹینٹ نہیں مل رہا، حاجی بھٹک رہا ہے، پھر وہی سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ یاد رکھیے۔ حضرات گرامی، جیسے ہی ہم کنکری ماریں گے تلبیہ پڑھنا بند ہو جائے، تلبیہ قبول بھی پڑھنا۔ اور اسی طریقے سے بندے کے حق میں دعا فرمائیے کہ بندہ 15 سال ایک جگہ امامت کرنے کے بعد چھوڑ دیا، میں بولا نا بیک گراؤنڈ ہے، 15 سال امامت خطابت کر کے چھوڑ دیا، لیکن اللہ میرے محلے میں 10 قدم پہ امامت شروع کروا دیا۔ دعا کریے اللہ استقامت دے دے، اللہ جو ہے اخلاص دے۔ اب آنے والی دعا 15 تاریخ کو جامع مسجد کے اندر رکھا گیا اور 10 بجے سے لے کر یہ ظہر تک کا رہے گا، اور دوپہر میں کھانے کا نظم بھی ہے۔ میں خواتین ہیں تو آپ تمام سے ادباً درخواست ہے کہ آپ ضرور تشریف لا کر خدمت کا موقع دیں۔ اگلا اتوار 15 تاریخ جامع مسجد نظام آباد میں انشاءاللہ یہ پروگرام ہے، ضرور تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ 10 منٹ کے بعد نماز ہوگی اور پھر کھانا ہوگا۔ کھانے کے بعد ہمارے حضرت مولانا شاہد غفران صاحب بھینسے سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ پھر مفتی رئیس منہاج صاحب ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں، وہ انشاءاللہ حجاج کرام کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جو بھی آپ کو شک و شبہ ہے یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو تحریر کر کے رکھ لیں، یا اگر یاد ہے تو مفتی صاحب سے پوچھ لیں آپ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ہر سوسائٹی کے معتمد جناب نصیر الدین صاحب لیکچرر آداب سفر اور قانونی جو سفر میں ضروریات پیش آتی ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے بعد حجاج کرام کتنے مقامات ہوں گے؟ 16۔ مقام ابراہیم دیکھنے کی چیز ہے، البتہ طواف کرتے جو حج کیا وہ گرمی کے زمانے میں تھا، اور اس زمانے میں ظہر کی نماز 12:30 بجے ہوتی، اور مغرب کا وقت شروع ہوتا 7 بجے، جیسے ہمارے پاس بھی شروع ہوتا نا آج کل نماز، ہم لوگ بالکل
7 बजे पढ़े, तो आप देखिए कि 12:30 से लेके 7 बजे तक कितने घंटे हैं। अब उसके अंदर अल्लाह के रसूल ने खुतबे दिए, वो वक्त निकाल दीजिए। अल्लाह के रसूल सहाबा से बात करे, वो निकाल दीजिए। और एक लंदन के मुफ्ती साहब हैं, उनका हज्जतुल, और दूसरी जगह है मीना, और तीसरी जगह है अरफात, चौथी जगह है। और हाजी जो जाता है मक्का से मीना नंबर 1, मीना से अरफात नंबर, अरफात से मुज़दलिफा नंबर, मुज़दलिफा से मीना, फिर यहाँ जमरात जाएगा। हाजी जो मीना के अंदर ही रहेगा, लेकिन फिर मीना से निकलेगा तो तवाफ़े ज़ियारत 5, तवाफ़े ज़ियारत सफ़ा मरवा की सही करा, वापस मीना 6, फिर लास्ट पूरा हज करके 7। और जो मकामात हैं वो हम सबको मालूम है। मक्का में काबतुल्लाह है, सफ़ा मरवा है, हमारी बिल्डिंग है। और मीना में मस्जिद खैफ है, 3 जमरे हैं, शैतान है। क्या ऐसा कितने शैतान हैं? बकिया कहाँ है? भाई साहब 3 ही नहीं है शैताना। और उसके अंदर भी बड़ा अजीब मसला है। हाजी यहाँ जो है बोलते हैं मुफ्ती साहब ये छोटा है कहते नहीं, उसके बाद मंजिला है कहते, और उसके बाद तो एक 2005 में, दूसरा 2010 में पैदा हुआ। अब जैसा हिंदुस्तान में पैदा हो गया ना, इशारा कर रहा हूँ खाली, एक 2005 में पैदा हुआ, दूसरा 2010 में, तीसरा 2000, ऐसा नहीं है, ऐसा है। ऐसा शैतान बहकाने के लिए जो कोशिश करा, पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी, इस हैसियत से है, उसके बहकावे के एतबार से। बहरहाल मीना में मस्जिद खैफ है, और अरफात में जबल रहमत है, मस्जिद निमरा है। मुज़दलिफा में जो मस्जिद है उसका नाम मस्जिद मशारे हराम। और ये जो आप जा रहे हैं वो भी आपके सामने आ गया। अब हज़रात गिरामी, ट्रांसपोर्ट भी हमारे सामने है। मक्का से हम मीना कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे। अलबत्ता मीना, अरफात, मुज़दलिफा हमारे लिए बस भी है और प्लस ट्रेन भी, दोनों सहूलत है। वो सब मैनेजमेंट है, ये हजरात बताएं। अब मसला याद रखिए, 2-3 मसले अहम हैं। हुज्जाज किराम 3 फ़र्द 6 वाजिब है ना, 6 नहीं करना, सिर्फ 5 वाजिब को करना है। 3 फ़र्द और 5 वाजिब को इन मकामात पे अदा करना है। अभी कब? 8 से लेके 12 तक। तो ऐसी सूरत में हाजी 8 ज़िलहिज्जा को क्या करेगा? आपको एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बताऊं कि हर दिन 24 घंटे का, 24 आवर्स, कितने घंटे? हाँ, 24 घंटे का प्लान बनाए। कितने घंटे का? ये सब। और मसला भी बता दूं आपको मैं कि शरई एतबार से आम तौर पे हमारे पास दिन कब शुरू होता है? मगरिब में शुरू होता है साहब। बस हैदराबाद में बच्चे बोलते मुफ्ती साहब दिन में 12-1 बजे शुरू होता। पूरी कौम, सॉरी, अल्लाह माफ़ करे मेरे को भी, मेरे नस्ल को, हमारी नस्लों को अल्लाह माफ़ करे, पूरी रात जग रहे। हैदराबाद पूरी रात जग रहे, गिल्ली डंडा खेल रहे, गली में गली कर रहे, सो रहे कब तक? माँ बाप बस हो गए। मैं जानता हूँ ऐसे माँ बाप हैं, मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर हैं, शादी कर दिए, बच्चा भी हो गया, रात में सोता, फजर के वक्त में बिल्कुल फजर की अज़ा हो रही, आके सोएगा, उठेगा 1 बजे 2 बजे, रो रहे। बेटा भी हो गया, बेटी हो गई, अब तक नहीं सुधरा। आना होगा, अब उसको नहीं जाना है कहीं भी, ना हरम जाना है, ना तवाफ, कुछ नहीं। अब असल काम क्या है? हाँ, मीना रवानगी असल। तो 8 तारीख की फजर पढ़ के हम निकलते हैं, मीना पहुंचते हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और 8 तारीख का पूरा दिन हो गया। आराम भी कर लीजिए। फिर फजर की नमाज हम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये तकबीर तशरीक भी शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है कि हाजी है अब तकबीर तशरीक, हाँ, हाजी को तकबीर तशरीक भी है। अब नमाज के बाद आप तकबीर तशरीक भी एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। तो 9 तारीख की फजर पढ़ के हाजी अरफात रवाना होगा। अरफात पहुंच जाएगा तो ज़ोहर और असर की नमाज अदा करना है, बड़ा काम, पहला काम। ज़ोहर और असर अदा करिए। ज़ोहर और असर जैसे ही हमने अदा कर ली, अरफात का एक बड़ा काम, बड़ा अमल हमसे अल्लाह ने पूरा करवा दिया।
اب ہم کو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب یعنی مغرب ہونے تک ہم کو جو ہے دعاؤں میں مصروف رہنا ہے. کب تک مصروف رہنا ہے صاحب؟ غروب آفتاب تک. آپ مان لیجئے کہ آپ کو 1 گھنٹہ ملا, 2 گھنٹے ملے, 3 گھنٹے ملے, تو یہ آپ کی سعادت مندی ہے. اور مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سننا تھا میں. حضرات گرامی, جیسے ہی ہم کنکری ماریں گے تلبیہ پڑھنا بند ہو جائے, تلبیہ قبول بھی فرما. اور اسی طریقے سے بندے کے حق میں دعا فرمائیے کہ بندہ 15 سال ایک جگہ امامت کرنے کے بعد چھوڑ دیا. میں بولا نا بیک گراؤنڈ ہے, 15 سال امامت خطابت کر کے چھوڑ دیا, لیکن اللہ میرے محلے میں 10 قدم پہ امامت شروع کروا دیا. دعا کریے اللہ استقامت دے دے, اللہ جو ہے اخلاص